الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسلامک سسٹرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے درس کا موضوع ہے عذاب سے چھٹکارے کے اسباب. آج ہم ایک ایسا موضوع بیان کریں گے کہ جس میں ہمیں بہت سارے حقائق کھل کر ہمارے سامنے آئیں گے اور ہم یہ بھی جان پائیں گے کہ کس نیکی کی وجہ سے ہمیں عذاب جہنم سے روک لیا جائے گا، اور وہ کون کون سی ایسی نیکی ہوگی کہ جس کی وجہ سے ہمیں عذاب جہنم سے روک لیا جائے گا. اللہ اکبر. قربان جائیں اس مدینے والے پیارے آقا پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی بدولت ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے. تو چلیے مل کر ان کے اوپر درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. آج کا موضوع ہے عذاب سے چھٹکارے کے اسباب. میری میٹھی میٹھی اسلامی بہنوں، جب اللہ عز و جل رحمت کرنے پر آتا ہے تو یوں بھی سبب بناتا ہے کہ کسی ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے، اور پھر اسی کے باعث اس پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے. لہٰذا اب ایک حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے کہ جس میں متعدد ایسے لوگوں کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی نیکی کے سبب اللہ کی گرفت سے بچ گئے اور رحمت خداوندی نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا. چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا. ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا، لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا. ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا، لیکن ذکر اللہ کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا. ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا، لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا. ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا تھا مگر لوٹا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا. ایک شخص کو دیکھا کہ جہاں انبیاء کرام علیہ السلام حلقے بنائے ہوئے تشریف فرما تھے، وہاں ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دھتکار دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کا غسل جنابت آیا اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا. ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور وہ اس اندھیرے میں حیران و پریشان ہے، تو اس کے حج اور عمرہ آ گئے اور ان نیکیوں نے اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا. ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا، تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی نیکی نے مومنین سے کہا کہ تم اس سے بات چیت کرو، تو مسلمانوں نے اس سے بات چیت کرنا شروع کر دیا. ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے، استغفر اللہ. ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا تھا، تو اس کا صدقہ آ گیا اور اس کے آگے ڈال بن گیا اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا. ایک شخص کو زبانیہ یعنی عذاب کے محسوس فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اس کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر آیا، یعنی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی نیکی آئی اور اس نے اسے بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا. پھر ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے، لیکن اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان پردہ ہے، مگر اس کا حسن ہلاک آیا اور اس نیکی نے اس کو بچا لیا اور اللہ عز و جل سے ملا دیا. ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جانے لگا، استغفر اللہ. اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جانے لگا تو اس کا خوف خدا عز و جل آ گیا اور اس عظیم نیکی کی برکت سے اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا. صلو علی الحبیب
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر دیکھا کہ ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا مگر اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا مگر اس کا خوف خدا عز و جل آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص جہنم میں گر گیا لیکن اس کے خوف خدا میں بہائے ہوئے آنسو آ گئے اور ان آنسوؤں کی برکت سے وہ بچ گیا۔ ایک شخص پل صراط پر کھڑا تھا اور ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا لیکن اس کا اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن یعنی اللہ عز و جل سے اچھا گمان کہ وہ رحمت ہی رحمت کرے گا آیا اور اس نیکی نے اسے بچا لیا اور وہ پل صراط سے گزر گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص پل صراط پر گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا کہ اس کا مجھ پر درود پاک پڑھنا آ گیا اور اس نے اس کو کھڑا کر کے پل صراط پار کروا دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص جنت کے دروازوں کے پاس پہنچا تو وہ سب اس پر بند تھے کہ اس کا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس کے لیے جنتی دروازے کھول دیے گئے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میری پیاری پیاری میٹھی میٹھی بہنوں، میری اسلامی بہنوں، آپ نے دیکھا کہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی جس کو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عام چیز ہے، عام سی بات ہے، چھوٹی سی نیکی ہے، مگر کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے کہ نیکی ہمیشہ نیکی ہوتی ہے، چاہے وہ اطاعت کرنا ہو، چاہے وہ اچھے طریقے سے وضو کرنا ہو، چاہے وہ اللہ کی خوف سے آنسو بہانا ہو، چاہے وہ غسل جنابت ہو، وہ حج و عمرہ ہو، صلہ رحمی ہو، صدقہ ہو، حسن اخلاق ہو، سخاوت ہو، کچھ بھی ہو، اور ہمیں اس نیکی کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ کیا پتا کہ ہماری کون سی نیکی ہمیں عذاب جہنم سے نکال کر اللہ عز و جل کی رحمت کے سائے تلے لے جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان نیکیوں میں اضافہ کریں، اللہ عز و جل کی رحمت کے سائے میں جانے کی کوشش کریں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو خواب دیکھا اور خواب میں ہمیں جو کچھ بتایا ہم اس کو یاد کریں اور دیکھیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ تو آج کے اس موضوع سے ہمیں بہت ساری حقیقتیں کھل کر ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کس نیکی کو کرنے سے کس طرح کا ہمیں جو ہے وہ عذاب سے روک لیا جائے گا اور اس نیکی کی وجہ سے ہمیں کس جو ہے جزا کا مستحق بنا دیا جائے گا۔ تو میری پیاری اور میٹھی اسلامی بہنوں، آج سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم کسی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں اور اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔